حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مدینہ شریف میں تھے، اور آپ کے ایک غلام مکہ شریف میں گرفتار ہو گئے، اور مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر لے آئے۔ مشرکین مکہ نے ننگی تلوار ان کی گردن پر رکھی، اور اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس محبوب کے تم نغمے گاتے ہو، میں اس خدا کی قسم دے کے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، مر تو ویسے بھی جاؤ گے، میں جو سوال کر رہا ہوں سوال کا جواب مجھے صحیح اور سچا دینا۔ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے منہ میں کھڑے تھے، پورا ماحول تپش آمیز تھا، ہر آنکھ گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، ان کا بظاہر وہاں حامی کوئی نہیں تھا، سارے لوگ ہی مخالف تھے، دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے زید، ویسے ہمارا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں ہے۔ اب تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھا ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتحب ان محمدا الان عندنا مکانک یضرب عنقہ وانت فی اہلک؟ اے زید، اس وقت تم ہماری تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر مسئلہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوتے۔ اے زید، اس وقت تم موت کے منہ میں پڑے ہو اور موت کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا ہے، یا اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے امن و سکون کی ہوا کو محسوس کرنا اچھا لگتا؟ بڑا عظیم تقابل تھا کہ اب تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے محبوب آرام سے گھر میں ہیں، تم موت کے انتظار میں ہو کہ کب تلوار چلتی ہے اور سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے اور تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ میرے محبوب کافروں کی قید میں ہیں، اے زید، تمہیں اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت گھر میں آرام سے بیٹھ کر رہنا پسند ہے؟ جب پوچھا تو قربان جاؤ وہ وفا کے پیکر، وفا کے ہمالے پہ لہراتا ہوا پرچم حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ آپ فرمانے لگے، اے ابو سفیان، تم نے مجھ سے کیا پوچھا ہے؟ تم نے تو بہت بڑی دور کی بات پوچھ لی۔ واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی۔ خدا کی قسم، میرے محبوب جہاں کہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر وہیں ان کو کانٹا چبھ جائے، میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری قید میں ہو، تمہاری تلوار کے نیچے ان کا سر ہو، یہ بات تم نے کتنی دور کی کہہ دی ہے۔ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، ہم سے اتنی بات بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے، ما رأیت من الناس احدا یحبوہ اصحابہ ما یحب اصحاب محمد محمدا۔ میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں اور ان کے بڑے بڑے محب دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوقوں کے عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کے بڑے بڑے طالب دیکھے ہیں، میری آنکھ نے آج تک کسی محبوب کے ایسے محب نہیں دیکھے جیسے محب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جن کی محبت کے پیوند غموں کے طوفان سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہ محبت ایسی ہے جس کو دشمن کی گرمی بھی پگھلا نہیں سکتی۔ موت کے منہ میں کھڑے ہو کے یہی کہتے ہیں، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اور اولاد سے پیارے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورے ماحول میں صداقت کی زبان بن کر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ اعلان کر رہے تھے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔
یہ صحابہ کی محبت ہے کہ ان حالات میں بھی کہ جب موت سر پر منڈلا رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ شریف میں ہے اور ہم مکہ شریف میں ہیں، چلو آج محبت کی کچہری سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جان بچا لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا، گھورتی آنکھوں ننگی تلواروں کے نیچے بھی نعرہ لگاتے رہے اور کہتے رہے، ان کی محبت میں اگر جان جاتی ہے تو افسوس ہے کہ یہ ایک جان ہے، کاش اگر کروڑوں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب اپنے آقا پر قربان کر دیتا۔